غزہ پر تعمیر نو کے لیے مختلف کانفرنسوں میں امداد کا اعلان صرف اسی صورت میں فائدہ مند ہو سکتا ہے اگر غزہ کے باشندوں کی حقیقی امداد کی جائے، وہاں کے اداروں کو دوبارہ تعمیر کیا جائے تاکہ وہاں تمام سرگرمیاں اسی طرح جاری و ساری ہوں جس طرح 22 روزہ جارحیت سے قبل تھیں۔ غزہ کے باشندوں کو سکھ چین تو اس 22 روزہ اسرائیلی جارحیت سے قبل بھی نہیں تھا، مگر اسرائیلی حملوں نے ان کی کمر توڑ کر رکھ دی۔ غزہ کی تعمیر نو اور بحالی عرب دنیا اور مسلم ممالک کے لیے لمحہ فکریہ ہے۔ اس پر حقیقی توجہ کی ضرورت ہے اور وہ بھی بر وقت، ورنہ غزہ کی تعمیر و بحالی کبھی ممکن نہیں ہو سکے گی۔ کسی بھی تحریک کی کامیابی کے لیے ضروری ہے کہ اس تحریک کے مقاصد پر کاربند افراد میں اتحاد و اتفاق ہو۔ ان کی جدوجہد کا حاصل اگر ایک ہے تو وہ باہمی اختلافات کی بجائے اتحاد و یگانگت کی مثال ہوں۔ بیرونی محاذ پر مقابلہ کرنے کے لیے اندرونی طور پر مضبوط ہونا ضروری ہے۔ مضبوطی آپسی اتحاد اور بھائی چارے سے آتی ہے، نہ کہ نفاق اور اختلافات سے۔ تحریک کے وہ تمام ارکان جو ایک ہی مقصد کے لیے سرگرم ہوں، جب تک مل کر اپنے نصب العین کے لیے جدوجہد نہیں کریں گے اور قومی اور بین الاقوامی پلیٹ فارم پر اپنے حق کے لیے آواز نہیں اٹھائیں گے، اپنے مقصد کے حصول میں کامیاب نہیں ہو سکتے۔ یہی وہ نقطہ ہے جو تحریک آزادی فلسطین کے لیے سرگرم گروپوں کی سمجھ میں نہیں آ رہا۔ سعودی عرب کی محترم قیادت کو اس امر کا اچھی طرح احساس ہے کہ آزادی فلسطین میں فلسطینی گروپوں کی آپسی مخاصمت آڑے آ رہی ہے، اس لیے انہوں نے فلسطینی گروہوں کو باہمی اختلافات بھلا کر مل بیٹھنے کی تلقین کی ہے۔ خادم الحرمین الشریفین شاہ عبداللہ بن عبدالعزیز نے فلسطینی صدر محمود عباس اور فتح کی چھٹی کانگریس کے مندوبین کے نام ایک خط تحریر کیا، جس میں انہوں نے فلسطینیوں کی صفوں میں اتحاد کی ضرورت پر زور دیا اور کہا کہ فلسطینیوں کی جدوجہد کو کامیابی سے ہمکنار کرنے کے لیے ضروری ہے کہ فلسطینیوں کے درمیان تقسیم کو جلد از جلد ختم کیا جائے۔ فلسطینیوں کے منقسم ہونے سے فلسطینی قوم کی آزادی میں رکاوٹ آ رہی ہے۔ اس طرح آزاد فلسطینی ریاست کا خواب کبھی شرمندہ تعبیر نہیں ہو سکے گا۔ سعودی فرما روا نے فلسطینیوں پر زور دیا کہ وہ باہمی خانہ جنگی کو ختم کریں۔ انہوں نے فلسطین میں بھائیوں کے درمیان ہونے والی جھڑپوں کو انتہائی افسوسناک قرار دیا اور کہا کہ یہ صورتحال اللہ کی ناراضی کا موجب بن سکتی ہے۔ ساری دنیا بھی فلسطینی ریاست کے قیام پر متفق ہو جائے، تب بھی جب تک فلسطینیوں کے درمیان تقسیم رہے گی، اس وقت تک یہ ریاست معرض وجود میں نہیں آ سکتی۔ فلسطینیوں کے نام کھلے خط میں خادم الحرمین الشریفین نے ایک مرتبہ پھر باہمی اختلافات کے خاتمے کی ضرورت پر زور دیا۔ شاہ عبداللہ نے اس خط میں لکھا کہ ظالم اور جابر دشمن نے مسلسل کئی سال سے جاری جارحیت کے دوران فلسطینی نصب العین کو اتنا نقصان نہیں پہنچایا تھا جتنا فلسطینیوں نے خود گزشتہ چند ماہ کے دوران اس کاز کو نقصان پہنچا دیا ہے۔ مقدس سرزمین کی جانب سے بھیجا جانے والا یہ خط صرف میرے ہی جذبات و احساسات کی عکاسی نہیں کرتا، بلکہ یہ پوری دنیا کے 1 ارب سے زائد عربوں اور مسلمانوں کے جذبات و احساسات کا آئینہ دار ہے، جو مسئلہ فلسطین کو سب سے بڑا مسئلہ سمجھتے ہیں۔ سعودی قیادت آج کل مسئلہ فلسطین کے حل کے لیے کوشاں ہے۔ امن کے لیے امریکہ کی پیش کردہ شرائط کو ماننے سے سعودی حکمرانوں نے صاف انکار کر دیا تھا۔ سعودی عرب کی اس صاف گوئی کا امریکہ نے سخت برا مانا، اور بات یہ ہے کہ امن کے لیے پیش ہیلری کلنٹن نے اسے معمول کا واقعہ قرار دیا اور کہا کہ امن کے مختلف ادوار میں ایسی کئی صورتحال کا سامنا کرنا پڑے گا۔ امریکہ امن کے لیے اپنی شرائط اور اسرائیل کے تحفظات سر فہرست رکھتا ہے، مگر اسے فلسطینیوں کے تحفظات کی ضمانت دینے سے کوئی دلچسپی نہیں، جس کا مظاہرہ یہودی بستیوں کی تعمیر کے حوالے سے سامنے آیا، جس میں امریکہ نے عرب دنیا کو یقین دلایا تھا کہ اسرائیل یہودی بستیوں کو مزید وسعت نہیں دے گا اور نو آبادکاری کے عمل کو روک دیا جائے گا۔ اسرائیل نے تو کیا یہودی بستیوں کی تعمیر روکنا تھی، اس نے امریکہ کو ہی اس مسئلے پر لب کشائی سے روک دیا۔ اب اگر امریکہ نے چپ سادھ لی اور اسرائیل کے آگے ہار مان لی ہے یا اندر خانے اسرائیل کے ساتھ سازباز کر رکھی ہے، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ مسلم دنیا بھی اسرائیل کی زیادتیوں اور ناجائز اقدامات کے خلاف آواز بلند نہ کرے۔ اسی حق کو لے کر سعودی قیادت نے اپنے موقف کو دہرایا اور اس پر پوری طرح ڈٹ گئی کہ جب تک اسرائیل یہودی بستیوں کی تعمیر و توسیع نہیں روکتا اور فلسطینیوں کو ان کے گھروں میں آباد نہیں کرتا، تب تک اسرائیل سے مذاکرات نہیں کیے جائیں گے۔ یہودی بستیوں کی مزید آبادکاری اور فلسطینی باشندوں کو مقبوضہ علاقوں میں ان کے گھروں سے نکال باہر کرنا مذاکرات کی بحالی میں سب سے بڑی رکاوٹ ہے۔ فتح اور حماس کے اختلافات کو لے کر سعودی قیادت نے جس تشویش اور اضطراب کا اظہار کیا ہے، اس پر تمام عرب دنیا ہی نہیں بلکہ پوری مسلم دنیا متفکر ہے۔
الفتح کو فلسطینی اتھارٹی میں مرکزی حیثیت حاصل ہے اور حماس کے مضبوط سیاسی قوت کے طور پر ابھرنے سے قبل فتح کو بلا شرکت غیر فلسطینیوں کی نمائندہ تنظیم سمجھا جاتا تھا، لیکن سن 2006 کے پارلیمانی انتخابات میں جب اسے حماس کے ہاتھوں مقبوضہ مغربی کنارے اور غزہ میں شکست سے دوچار ہونا پڑا تو واضح ہو گیا کہ اب فتح کی واحد فلسطینی جماعت کی حیثیت برقرار نہیں رہی، اب حماس کو فتح کے مقابلے میں زیادہ مؤثر جماعت گردانا جانے لگا ہے۔ حماس کو یورپی ممالک نے الگ تھلگ رکھنے کی کوشش کی ہے، مگر مذاکرات کی ناکامی نے ان پر یہ واضح کر دیا ہے کہ حماس سے معاملہ طے کیے بغیر وہ آگے نہیں بڑھ سکتے۔ اس خبر کا انکشاف ہوا کہ امریکہ حماس سے مذاکرات کا خواہاں ہے۔ مؤثر حلقوں کے مطابق تو یہ تک بتایا گیا تھا کہ حماس سے امریکہ کے مذاکرات چل بھی رہے ہیں۔ اب برطانوی پارلیمنٹ کمیٹی نے بھی حماس سے مذاکرات کی سفارش کی۔ قانون سازوں نے برطانوی حکومت سے کہا کہ فلسطینی گروپ حماس سے کوئی معاملہ نہ رکھنے کی مغرب کی پالیسی کامیاب نہیں ہو رہی، اس لیے حماس کے ساتھ سیاسی راہ و رسم رکھی جائے۔ برطانیہ اور دیگر ممالک غزہ پٹی کی حکمرانی حماس کے ساتھ رابطہ رکھنا پسند نہیں کرتے کیونکہ وہ اسرائیل کو تسلیم کرنے سے انکاری ہے۔ حالانکہ حقائق و شواہد کی روشنی میں دیکھا جائے تو حماس ہی کیا، مسلم برادری اور متحد عرب ممالک اسرائیل کو تسلیم نہیں کرتے۔ امریکہ اور یورپ کا پرچار اسرائیل کو مجبوراً تسلیم کرنے پر مجبور تو کرتا ہے، مگر اس لیے کہ امریکہ نے اسرائیل کو اس قدر شے دے رکھی ہے کہ عین عرب ممالک کے وسط میں ایک ناجائز ریاست کو ایٹمی طاقت بنا دیا ہے۔ اسرائیل کے مظالم اور جارحیت نے فلسطینیوں پر وہ قہر ڈھا رکھا ہے کہ عرب دنیا نہ چاہتے ہوئے بھی اسرائیل سے مذاکرات پر مجبور ہے تاکہ امن کا کوئی راستہ نکل آئے۔ یورپ حماس کے بجائے الفتح کی سرپرستی کرتا ہے۔ الفتح کو مغرب کی پشت پناہی حاصل ہے۔ حماس فلسطینیوں کے بنیادی حقوق کو بہت زیادہ فوقیت دیتی ہے اور اس پر کسی قسم کی سودے بازی یا سمجھوتے کے لیے تیار نہیں۔ حماس کا یہی جرت مندانہ موقف مغرب اور اسرائیل کو کھٹکتا ہے اور الفتح کو مذاکرات کی پیشکش کرتے ہیں، لیکن حماس کا نام لینے سے بھی گریزاں رہتے ہیں۔ مگر اب مغرب کی یہ پالیسی بری طرح ناکام ہو چکی ہے۔ امن کی ثالثی کرنے والے 4 فریقوں روس، امریکہ، اقوام متحدہ اور یورپی یونین میں سے صرف روس ہی حماس سے بات کرتا ہے، لیکن یورپ نے یہ محسوس کر لیا ہے کہ بات نہ کرنے سے ثالثوں کا مقصد حاصل نہیں ہو پا رہا۔ حماس سے تعاون کے بغیر امن کے عمل کو آگے بڑھانا ممکن نہیں۔ برطانوی پارلیمنٹ کمیٹی نے یورپی یونین سے یہ مطالبہ بھی کیا کہ وہ اسرائیل سے اپنے تعلقات کو امن کی کوششوں سے مشروط کر دے۔ کمیٹی نے اس امر پر افسوس بھی ظاہر کیا کہ برطانیہ کا فراہم کردہ اسلحہ غزہ پر اسرائیلی حملے میں استعمال ہوا ہے۔ کمیٹی کے چیئرمین نے یہ بھی کہا کہ غزہ کو امدادی سامان کی فراہمی میں رکاوٹ ناقابل قبول ہے۔ آزادی فلسطین کے لیے پرعزم حماس نے اپنی جدوجہد سے خود کو فلسطینیوں کی نمائندہ قیادت ثابت کر دیا ہے۔ حماس کے بارے میں مغرب کا پھیلا ہوا پروپیگنڈا مکمل طور پر ناکام ہو چکا ہے، جس کے ذریعے اس نے حماس کو دہشت گرد تنظیم ثابت کرنے کی پوری کوشش کی۔ فلسطین اتھارٹی کا بھی زور اسی بات پر رہا کہ الفتح فلسطینیوں کی واحد نمائندہ جماعت ہے، لہٰذا مسئلہ فلسطین کے حل کے لیے صرف اور صرف الفتح کو اعتماد میں لیا جائے اور اس سے ہی مذاکرات کیے جائیں۔ جب تک الفتح کے بھید چھپے ہوئے تھے اس وقت تک تو عالم عرب بھی الفتح اور محمود عباس کو سر آنکھوں پر بٹھاتا رہا اور بات چیت یا گفت و شنید کے لیے اسے ہی ترجیح دیتا رہا، مگر اب جب کہ الفتح اور اس کی قیادت کی فلسطینیوں سے خیرخواہی یا صہیونیوں سے روابط کھل کر سامنے آ چکے ہیں تو حماس کو الفتح پر فوقیت دی جانے لگی۔ اس کے لیے کریڈٹ حماس کو بھی جاتا ہے جس نے سچائی، دیانتداری سے اپنے وجود کو منوایا۔ اب مغرب اور عالم عرب میں اس کی مصدقہ حیثیت تسلیم کی جا چکی ہے۔ حماس نے عسکری اور سماجی شعبہ جات میں بہترین صلاحیتوں کا اظہار کیا ہے۔ حماس کے قائدین نے تمام عالم عرب اور یورپی دنیا سے اپنے روابط اور تعلقات کو مضبوط کرنے کی طرف توجہ دی ہے۔ خالد مشعل اور دیگر قائدین نے ایران اور قطر کا دورہ بھی کیا۔ حماس کے سیاسی شعبے کے سربراہ خالد مشعل کی قیادت میں تنظیم کی اعلیٰ سطح کے وفد نے امیر قطر شیخ حماد بن خلیفہ الثانی سے ملاقات کی۔ یہ ملاقات قطر کے دارالحکومت دوحہ میں شاہی محل میں ہوئی۔ اس ملاقات میں فلسطین کی داخلی صورتحال، بیت المقدس میں یہودی آبادی، مسجد اقصی پر یہودیوں کے حملے اور فلسطینی اتھارٹی کی جانب سے اسرائیل کے ساتھ بے سود مذاکرات سمیت دیگر باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ امیر قطر نے کہا کہ وہ ہمیشہ فلسطینیوں کی ہر ممکن مدد اور حمایت کرتے آئے ہیں اور آئندہ بھی ان کی غیر مشروط حمایت جاری رکھیں گے۔ ان کا کہنا تھا کہ بیت المقدس، مسجد اقصی اور فلسطینی
صرف فلسطینیوں کے مسائل نہیں بلکہ پوری امت مسلمہ اور عرب ممالک کے اجتماعی مسائل ہیں۔ ان کے حل کے لیے پوری امت کو یکجہتی کا مظاہرہ کرنا ہوگا۔ ملاقات میں حماس کے قائد خالد مشعل نے امیر قطر کی جانب سے مسئلہ فلسطین اور فلسطینیوں کی حمایت جاری رکھنے کے عزم کا خیر مقدم کیا۔ خالد مشعل نے امیر قطر پر زور دیا کہ وہ عرب ممالک کے ساتھ مل کر غزہ کی معاشی ناکہ بندی ختم کرانے کے لیے کوششیں کریں۔ ملاقات کے دوران حماس کے سیاسی شعبے کے نائب صدر ڈاکٹر سوسی ابو مرزوق، سیاسی شعبے کے رکن عزت رشق اور محمد نصر بھی خالد مشعل کے ہمراہ تھے۔ حماس اسرائیل کے خلاف ہر محاذ پر لڑنے کو تیار ہے۔ حماس قیادت سمجھداری سے اسرائیل اور اس کے مذموم ارادوں کو دنیا کے سامنے بے نقاب کر رہی ہے۔ اس نے فتح کے دوغلے کردار کو بھی آشکارا کر دیا ہے۔ حماس کے اسی عزم کو اسرائیل توڑنے کے درپے ہے۔ خالد مشعل نے اسرائیل کے خلاف ہر محاذ پر اپنی جماعت کو تیار قرار دیا تھا۔ خالد مشعل نے اپنے بیان میں کہا تھا کہ وہ اسرائیل کے خلاف ہر محاذ پر لڑنے کو تیار ہیں۔ جنگ سمیت تمام راستے حماس کے سامنے موجود ہیں اور ہم اپنے بنیادی حقوق کے لیے مزاحمت کا پرچم تھامے رکھیں گے۔ دمشق میں فلسطینی قومی کانفرنس کے بعد میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ تمام تر امکانات کے باوجود صہیونی دشمن کے ساتھ کھلی جنگ کے لیے تیار ہیں، اپنے بنیادی حقوق کے حصول کے لیے ہر قسم کی جارحیت کا مزاحمت سے جواب دیں گے اور اس سلسلے میں کوئی رعایت نہیں رکھیں گے۔ حماس تمام فلسطینی جماعتوں کے درمیان مذاکرات کی حمایت کرتی ہے، لیکن بعض جماعتوں کی جانب سے آج ہم پر اسرائیل اور امریکہ کی مرضی کے فیصلے مسلط کرتے ہوئے مزاحمت ترک کرنے اور قومی اصولوں سے دستبرداری کے لیے دباؤ ڈالا جا رہا ہے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ اگر فلسطینی عوام کے بنیادی حقوق پر سودے بازی کی شرط پر مفاہمت کی جانی ہے تو اس سے موجودہ حالات میں رہنا بہتر ہے، کیونکہ موجودہ حالات میں ہم کم از کم فلسطینی عوام کے بنیادی حقوق کی سودے بازی تو نہیں کر رہے۔ ناظرین، آگے بڑھنے سے پہلے کامنٹ سیکشن میں ہمیں اپنی آراء سے ضرور آگاہ کیجیے گا کہ آپ کو ہماری یہ سیریز کیسی لگ رہی ہے۔ آئندہ آنے والی اقساط سے باخبر رہنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ موجود بیل آئیکن کو ضرور کلک کر لیں۔ شکریہ۔ فلسطینی قومی کانفرنس میں شریک تمام فلسطینی گروپوں نے مغربی کنارے پر محمود عباس کی اتھارٹی کی طرف سے تحریک مزاحمت کو کچلنے کی شدید مذمت کرتے ہوئے فتح سے مطالبہ کیا کہ وہ اسرائیل سے جاری فوجی تعاون ختم کرنے کا فوری اعلان کریں۔ حماس کی سرگرمیوں کو دیکھتے ہوئے اسرائیل اور مغربی قیادت اسے سیاسی میدان سے دور رکھنے کے لیے جال بن رہی ہے، کیونکہ سیاسی طور پر حماس کی بالادستی فتح کو کمزور کر دے گی، جو کہ مغرب اور صہیونی قیادت کی دست راست ہے۔ حماس کو سیاسی طور پر باہر رکھنا مغربی قائدین کا مشترکہ منصوبہ ہے۔ حماس کا منشور مغرب اور اسرائیل کے لیے ناقابل برداشت ہے، کیونکہ اس میں فلسطینیوں کے جائز حقوق کا مطالبہ کیا گیا ہے، جسے دنیا تو دور کی بات صہیونی قائدین سننا بھی گوارا نہیں کرتے۔ 1967 میں مقبوضہ فلسطینی زمین سے اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق صہیونیوں کی واپسی، فلسطینی پناہ گزینوں کی ان کے گھروں میں واپسی جہاں سے ان کو بے دخل کیا گیا تھا، مغربی کنارے یا بیت المقدس میں نو تعمیر شدہ یہودی بستیوں کا خاتمہ، یہ ناجائز تعمیرات 2000 کلومیٹر مربع میں سے 40% پر قبضہ جما چکی ہیں، اور ان میں صرف مقبوضہ قدس میں 5 لاکھ یہودی رہتے ہیں۔ فلسطین کا دارالحکومت بیت المقدس غیر متنازع طور پر تسلیم کیا جائے، صہیونی آزاد و خود مختار فلسطین پر آمادہ نہیں۔ امریکہ یا نیتن یاہو کے منصوبے کا خلاصہ ایک ہی ہے، یعنی تعمیر شدہ یہودی تعمیرات یا بستیاں برقرار رہیں گی، ان کو چھیڑا نہیں جائے گا۔ پناہ گزینوں کی وطن واپسی ممکن نہیں، قدس شریف سے صرف نظر کیا جائے گا، اسرائیل کے تحفظ کو اولین ترجیح دی جائے گی۔ امریکہ اور اسرائیل اسی مشترکہ منصوبے کو لے کر چل رہے ہیں۔ یہودی بستیوں کو روکنا تو درکنار، ان میں مسلسل اضافہ جاری ہے۔ مہاجرین کے بارے میں ان کو فلسطین میں واپس آباد کرنے سے انکار کر دیا گیا ہے۔ قدس الشریف شہر میں مختلف تعمیراتی سرگرمیوں کو اس طرح سے پھیلایا گیا ہے کہ شہر کی حیت اور منصوبہ بندی ہی تبدیل ہو جائے گی۔ حماس کو تسلیم کرنے کے عوض اس سے اسرائیل کے تحفظ کی ضمانت لی جائے گی۔ اب ان مشترکہ نکات کے علاوہ آزاد اور خود مختار فلسطین کی بات ہو جائے، جسے کہ اسرائیل لولی لنگڑی صورت میں قبول کرنے پر آمادہ ہے، یعنی فلسطینی مملکت غیر مسلح ہو، اسے فوج یا اسلحہ رکھنے کا اختیار نہیں دیا جائے گا، اسے اقتدار حاصل نہیں ہوگا، اس کے متعلق تمام تر فیصلے اسرائیلی کابینہ کرے گی۔ فلسطین کو اسرائیل کو یہودی مملکت کے طور پر تسلیم کرنا ہوگا، اور فلسطین کے تمام حصے باہم متصل نہ ہوں۔ امریکہ اور اسرائیل کا ان امور پر پورا اتفاق ہے۔
وہ اپنے سازشی مقاصد کے لیے حماس سے مذاکرات یا مفاہمت کی چال تو چلتے ہیں، مگر دل سے اسے یا اس کی شرائط کو قبول کرنے کے لیے آمادہ نہیں ہیں۔ اگر امریکہ یا اسرائیل حماس کو مجبوراً اہمیت دے رہے ہیں تو اس کے پیش نظر بھی ان کے اپنے مفادات ہیں، جن میں افغانستان و عراق میں امریکی فوج کی کارروائیوں کے لیے عالم اسلام کی حمایت کرنا شامل ہے، لبنان میں حزب اللہ کو کمزور کرنا اور ایران کی جوہری صلاحیت کو تباہ کرنا، شام کو لبنان اور ایران مخالفت پر آمادہ کرنا تاکہ وہ ایران، حزب اللہ اور حماس کے خلاف امریکہ اور اسرائیل کا ساتھ دے۔ امریکہ اور صہیونی قیادت کو اب جب اپنے تمام وار ناکام ہوتے نظر آ رہے ہیں تو اس نے نیا منصوبہ بنانا شروع کر دیا، جو کہ حماس کو انتخابات کے ذریعے سیاست سے باہر کرنے کا منصوبہ تھا۔ اوباما نے مثبت زبان میں فلسطینی مزاحمت کو دھوکہ دینے کی کوشش کی تھی تاکہ وہ جنوری 2010 میں صدارتی لیجسلیٹو انتخابات کرانے کے لیے محمود عباس اتھارٹی کے ساتھ مصالحت کر لے، پھر انتخابات میں دھاندلی کے ذریعے یا فلسطینیوں پر دباؤ کے ذریعے حماس کو حکومت اور مجلس قانون ساز سے نکالنا آسان ہو جائے۔ حماس پر دباؤ بھی اسی مقصد کے لیے ڈالا جا رہا تھا کہ وہ امریکی نظریات کو قبول کرے۔ حماس کے رویے میں لچک نہ دیکھتے ہوئے امریکہ اور اسرائیل نے حماس کے خلاف کارروائیوں میں اضافہ کر دیا۔ حماس ارکان کی گرفتاریوں اور ان کے خلاف ہلاکت خیز واقعات میں تیزی مغربی صہیونی قیادت کے ارادوں کو بے نقاب کر رہی ہے۔ حماس کے اب تک 925 لوگوں کو گرفتار کیا گیا، 225 رفاہی ادارے بند کیے جا چکے ہیں۔ حماس ارکان کے خلاف تشدد، قتل اور ان کی گرفتاری اسرائیل کی پہلی ترجیح ہے۔ غزہ پر آئے دن حملے بھی اسی مقصد کی کڑی ہیں۔ موساد اور CIA دونوں ہاتھ دھو کر حماس کے پیچھے پڑے ہیں۔ دبئی میں حماس کمانڈر کا قتل بھی اس کا واضح ثبوت ہے۔ حماس پر یہ سب دباؤ ڈالنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ مغربی صہیونی قیادت کے مصالحتی یا مفاہمتی فارمولے پر چون و چرا نہ کرے اور آنکھیں بند کیے بغیر اس کو تسلیم کر لے۔ حماس نے ہمیشہ نیتن یاہو یا اوباما کی تقریروں کے جواب میں رد عمل ظاہر کر کے ان کو بتلا دیا کہ حماس قیادت اپنے مشن پر کاربند ہے۔ اس کی آنکھیں اور کان پوری طرح کھلے ہیں۔ وہ کبھی اور کسی قیمت پر بھی آزادی تحریک فلسطین کا سودا کرنے یا اپنے عزم سے پیچھے ہٹنے کے لیے تیار نہیں۔ مغربی صہیونی قیادت کبھی قاہرہ تو کبھی دمشق میں مذاکرات کا ڈھونگ رچا کر ان کو پھنسانے کے لیے پتے پھینکتی رہتی ہے۔ امریکہ حماس کو اس بات پر آمادہ کرنا چاہتا ہے کہ وہ اپنی سیاسی حیثیت کو کھو کر محمود عباس کے ساتھ سمجھوتے کے لیے تیار ہو جائے تاکہ فلسطین میں انتخابات کی راہ کسی طرح ہموار کی جائے۔ حماس کی آمادگی انتخابات کے انعقاد کو آسان اور ممکن بنا دے گی۔ پھر آنے والے دنوں میں انتخابات میں حماس کا بالکل صفایا کر دیا جائے۔ جب انتخابات کا انعقاد ہو تو بوگس ووٹنگ کے ذریعے حماس کو بالکل کنارے پر لگا دیا جائے۔ انتخابات میں حماس کی شکست پر اسے اس طرح سے بے دست و پا کیا جائے کہ اس کے پاس سوائے سر جھکانے کے اور کوئی راستہ نہ رہے۔ اسرائیل روز فلسطینیوں کے خلاف نت نئے منصوبے بناتا ہے۔ اسرائیلی فوج نے ایک نیا حکم نامہ جاری کیا ہے جس کے تحت مقبوضہ مغربی کنارے میں بغیر پرمٹ رہائش پذیر ہزاروں فلسطینیوں کی بے دخلی کی راہ ہموار ہوگی۔ حکم نامے کے تحت ایسے افراد کے خلاف فوجداری مقدمات بھی قائم کیے جا سکیں گے۔ اس بات کا انکشاف تل ابیب سے شائع ہونے والے اخبار ہارٹز نے اپنی ایک رپورٹ میں کیا۔ اخبار کے مطابق مغربی کنارے میں دراندازی روکنے سے متعلق فوجی حکم کا اسرائیل کے جاری کردہ شناختی کارڈ نہ رکھنے والے رہائش پذیر فلسطینیوں پر بھی اطلاق کیا جا سکے گا۔ فلسطینی اتھارٹی کے زیر نگرانی علاقے میں کام کرنے والے اسرائیلیوں اور غیر ملکیوں کو بھی اسی فوجی حکم کے تحت علاقے سے بے دخل کیا جا سکے گا۔ اخبار کے مطابق یہ فیصلہ اسرائیلی فوج کی فیلڈ کمان کے کہنے پر کیا گیا۔ صہیونی فوج نے یقین دلایا کہ دراندازی روکنے کے لیے متعارف کرائے جانے والے اس حکم نامے میں ضروری ترامیم کی جائیں گی۔ اسرائیلی مسلح فوج اس حکم پر عمل کے لیے تیار ہے جس کا اطلاق اسرائیلیوں پر نہیں ہوتا بلکہ اس کی زد ان افراد پر پڑتی ہے جو وقتی طور پر غیر قانونی طور پر رہائش اختیار کرتے ہیں۔ اخبار نے اس حکم سے متعلق مزید کوئی تفصیل نہیں بتائی۔ اخبار کا کہنا تھا کہ جب تک فوج کو اس حکم پر عمل درآمد کا پورا اختیار نہیں ملتا، اسرائیلی دیوانی عدالتیں بے دخلی کے احکامات پر عمل درآمد نہیں کر سکتی۔ اسرائیل میں انسانی حقوق اور بالخصوص حق منتقلی کے تحفظ کی خاطر کام کرنے والی تنظیم باموکیڈ نے فوج سے اس حکم کی منسوخی کا مطالبہ کیا۔ تنظیم نے ایک بیان میں کہا کہ فوجی حکم نامے میں اس بات کی وضاحت نہیں ملتی کہ اس کا اطلاق کن لوگوں پر ہوگا۔ مغربی کنارے میں رہنے والی اکثریت کو کبھی بھی رہائش سے متعلق ایسی اجازت لینے کا ماضی میں پابند نہیں بنایا گیا۔
بیان میں مزید کہا گیا ہے کہ جس شخص کے بارے میں فوجی کمانڈر یہ کہہ دے کہ اس کی نیت ٹھیک نہیں، اسے 3 سال سے 7 برس کی سزا دی جا سکے گی، چاہے وہ فرد اسرائیلی شہری ہو یا پھر دنیا کے کسی بھی ملک سے تعلق رکھتا ہو۔ یاد رہے کہ 1967 کی عرب اسرائیل جنگ کے بعد مغربی کنارے اور مقبوضہ مشرقی بیت المقدس کا علاقہ اسرائیل کے زیر قبضہ چلا گیا۔ صہیونی فوج مغربی کنارے کے بارے میں خصوصی احکامات جاری کرنے کا اختیار رکھتی ہے، تاہم تل ابیب حکومت اور صہیونی عدالتوں کو ایسے احکامات کو کالعدم قرار دینے کا اختیار موجود ہے۔ در حقیقت اس حکم نامے کے ذریعے اسرائیل فلسطینیوں اور انسانی حقوق کی تنظیم کے کارکنوں کو کنٹرول کرنا چاہتا ہے جو اس کے خیال میں فلسطینیوں کی حمایت کر رہی ہے۔